اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ 5ویں سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ المدثر کے بعد اور سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب اس سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ المدثر کے بعد اور سورۃ اللہب سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم دستور حیات ہے، یعنی ایک انسان مسلمان دنیا میں کیسے زندگی گزارے اور اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں مضمر ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام قرآن پاک کی صورت میں ہم سب کو مرحمت فرمایا، اور قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کے عروج اور زوال کو نتھی کیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ تو بہت ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو کہ قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے، اسے سیکھنے میں اپنی زندگیوں کو صرف کرتے ہیں۔ تو ہم سب بھی یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک میں ایک خاص ماحول پیدا فرما دیا ہے قرآن کریم کے پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان المبارک ایسا مرحمت فرما دے کہ اب سے ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہو جائے۔ قرآن کریم کے پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہیں، ہم نیت کر کے، عزم کر کے، ارادہ کر لیں کہ اب سے انشاءاللہ پڑھنے کی جو کوتاہیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے جیسے پڑھنا، ایسے ہی سننے کا شوق بھی پیدا کرنا، اچھا قرآن پاک پڑھنے والوں کی طرف کان لگانا، ان کی مجالس میں جانا، ان کے قرآن پاک کو سننا۔ اسی طرح قرآن کریم زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو قرآن کریم کو سمجھنے کی محنت کرنا۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے 3 بنیادی مضامین ہیں جو پورے قرآن پاک میں جا بجا آپ کو نظر آئیں گے، 1 2 3، پھر پہلا مضمون، پھر دوسرا مضمون، پھر تیسرا مضمون۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اپنی ذات اور صفات میں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو قائم کیا ہے، اسے کہتے ہیں رسالت۔ اور تیسرا مضمون جو بار بار قرآن کریم میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، معاد، قیامت، جنت، دوزخ۔ تو یہ تینوں مضامین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر فرما دیے۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کو بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان فرمایا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اور آخری آیات میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی، اور وہ سب سے اہم ضرورت ہے ہر انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ تو فرما دیا ہے کہ جن لوگوں پر ہم نے انعام کیا ان کا رستہ صراط مستقیم ہے، اور منعم علیہم جن پر انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو خود ارشاد فرمایا دوسرے مقام پہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کا رستہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی نیک لوگوں کے رستے کو چھوڑ دے اور کہے کہ نہیں جی اب تو ہم قرآن پاک کو خود سے سمجھیں گے اور احادیث مبارک کو ہم خود سے سمجھیں گے
اور اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کرے تو یہ رستہ صراط مستقیم تو نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو رستہ چاہیں کہہ لیں۔ تو یہ جو روش چل پڑی ہے آج کل پڑھے لکھے لوگوں کی، یہ بالکل غلط ہے قرآن کریم کے اعتبار سے۔ تو قرآن کریم کا رستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ وہ رستہ ہے جس پر ہمارے اسلاف، سلف صالحین، انبیاء، صدیقین، صالحین نے اپنی زندگی گزاری۔ تو لہٰذا اللہ کے رستے پر چلنے، جنت پہنچنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ نیک اللہ والے علماء کے ساتھ ہم اپنے آپ کو باندھ لیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ آدمی اللہ والا ہو، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے اس کے عمل میں بھی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس علمی رسوخ ہو۔ دوسری صورت ترتیب کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر آتا ہے 87۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین صورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بالکل بعد ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، بقرہ، اور اس صورت میں چونکہ گائے کا اور گائے والوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے بڑے فضائل ہیں، اور ایک بہت بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے ہاں عام ہوتا جا رہا ہے اور جس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے جن، جنات، شیاطین، جادو، سحر، اس کا مسئلہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک اونچائی اور چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کا سنام، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جو آدمی رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ لے تو شیطان 3 راتوں تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو اس کو دن میں پڑھ لے تو شیطان دن میں 3 دن تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھائی اس بات کی اصلاح کر لی جائے کہ یہ جو فوائد ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے اور سننے کے، یہ انسان کے پڑھنے اور انسان کے سننے سے ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر لگا دینے سے، موبائل پہ اور فون پہ اور اس پہ لگا دینے سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو سہولت پسندی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آتی جا رہی ہے اس قدر کہ دین کے اندر بھی سہولت پسندی آ گئی ہے، اور ایسی سہولت پسندی کہ جس سے فوائد ہی حاصل نہ ہوں، تو یہ تو کوئی کسی قسم کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کریم کو بیان فرمایا، اور آغاز میں حروف مقطعات کو ذکر فرمایا، الف لام میم۔ بہت سی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، حامیم، یاسین، طٰہٰ۔ تو ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں قطع کر کے، توڑ کے پڑھا جاتا ہے، انہیں ملا کے نہیں پڑھا جاتا۔ سورۃ الفیل کا آغاز ہے الف لام میم سے، لیکن اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ علم۔ اور سورۃ البقرہ کا آغاز بھی دیکھنے میں الف لام میم سے ہے، لیکن اس کو علم نہیں پڑھتے، اسے کیا پڑھتے ہیں؟ الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ۔ تو اسی لیے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کے، انہیں کاٹ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ قرآن کریم سے فائدہ وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے جو ابتدا میں اپنی جہالت کا اعتراف کرے کہ علم اللہ کی طرف سے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پاک ہے آپ کی ذات، آپ کے سکھائے بغیر کوئی علم نہیں ہے۔ یہ فرشتوں نے بھی کہا تھا۔ تو جب تک ہم اپنی کم علمی کا، عدم علمی کا، جہالت کا اعتراف نہیں کریں گے، تب تک قرآن کریم کا نور ہمارے سینوں میں نہیں آ سکتا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ریب، کوئی شبہ نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کا سامان تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ تقوی والا آدمی اٹھائے گا۔ تو اپنی بساط کے مطابق ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہ کی طرف نہیں جانا، جو نیکی کا کام اللہ تعالیٰ نے ذمے میں لازم کیا ہے اس کو کرنا ہے،
اگر کسی صورت میں عذر ہے تو احکام معلوم کر کے عذر والی صورت پر عمل کریں، لیکن اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، تو اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے کہ پھر بڑی مشکل کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو تقوی اپنے اعتبار سے اختیار کرنا۔ انسان کی 3 قسمیں ہیں، ایمان والا، کافر اور منافق۔ ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے چند صفات ذکر فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ان چیزوں کو مانو جنہیں تم دیکھتے ہو اور جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے ان کا انکار کر دو۔ نہیں، ایمان کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کی ذات اقدس کو نہیں دیکھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور جناب جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا کسی نے یہاں پر مشاہدہ کر لیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، ان پر ایمان لانا، یہ پہلی صفت ہے مومن کی۔ دوسری صفت اقامت صلاۃ، تیسری صفت ایتاء زکوٰۃ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ چوتھی صفت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اور سابقہ انبیاء پر جو شریعت نازل ہوئی، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کس پر کریں گے؟ جو شریعت کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پانچویں صفت یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ کافروں کی صفات یہ بیان فرمائی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو کافر ہیں ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا اللہ کے عذاب سے برابر ہے، اس لیے کہ ان کے انکار، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے مذاق اڑانے اور ایمان اور اہل ایمان کے مقابلے میں دشمنی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جتنے مداخل ہیں جہاں سے علم آ سکتا ہے، نور آ سکتا ہے، ہدایت داخل ہو سکتا ہے، ان تمام مداخل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ تو 2 آیات میں ان کا تذکرہ۔ اس کے بعد 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کا بھی مختصر، کفار کا بھی مختصر، لیکن مفصل بیان کس کا ہے؟ منافقوں کا۔ اور منافقوں کی کتنی صفات ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ 13 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کہیں ایمان والوں کے اندر، میرے اور آپ کے اندر تو یہ صفات نہیں ہیں۔ وہ کون کون سی صفات ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، غور و فکر کا نہ کرنا، دل میں بیماریوں کا، حسد، کینہ، بغض کا ہونا، مکر و فریب، بے وقوفی، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا، جہالت، گمراہی اور شک، اور ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔ تیسرے رکوع میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تم یہ دیکھو کہ تم پر نعمتیں کون برسا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، آسمان کو تم پر چھت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان سے پانی کو برسایا۔ حیات کا تعلق ہی پانی سے ہے اور آسمان کے پانی سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کہاں سے نکالی؟ آسمان سے پانی برسا کے روزی نکالی۔ تو جب نعمتیں اللہ دے رہا ہے اکیلا، تو عبادت کا لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ چیلنج کیا ساری دنیا کے لوگوں کو، اگر تمہیں اس وحی پر جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو صرف ایک ایسی صورت لا کے دکھا دو، لیکن قیامت تک کوئی اس جیسی ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام، فرشتوں کے مکالمے، ان کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا زمین میں خلیفہ بنایا، اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اور چونکہ ہم لوگوں کو بھی پیدا ہونا تھا، دنیا میں آنا تھا اور یہاں پر ایک وقت گزارنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی، تو اس کا مظہر یہ ہوا کہ جس درخت سے کھانے کو منع کیا تھا
بھول سے وہ اس درخت کو حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کر لیا، جس کے نتیجے میں انہیں زمین میں آنا پڑا۔ لیکن آج کوئی آدمی حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی حرف بھی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ان سے جو غلطی ہوئی تو اس غلطی کی توبہ اور استغفار اور اس کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرما دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد یعنی یہاں سے آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 103 تک تقریباً یہ ایک ربع سے لے کے آخری ربع تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں فرمائی، کیسے لاڈ سے ان کو پالا، اور انہوں نے ہر نعمت کے عوض میں کس طریقے سے اللہ کو ناراض کیا، ناشکری کی، بلکہ ہٹ دھرمی کی، اور نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آئے۔ تو باطنی نعمتوں سے آغاز فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے کن میں کیا؟ بنی اسرائیل میں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی، ایک ہی سمندر میں فرعون کو غرق کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس سے پار لگا دیا۔ وادی سینا میں سرگرداں پھرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوے کو نازل فرمایا۔ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے کہ اب ہمیں اکتانا نہیں تھا، ویسے تو ان کا ویسے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، تو کہنے لگے کہ اب ہمیں چاہیے دال، سبزی، پیاز، یہ چاہیے، اے اللہ اب یہ ہمیں عطا فرما دیں۔ تو حکم یہ ہوا کہ فلاں جگہ پر فلاں کیفیت کے ساتھ عاجزی سے توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، اکڑ کر داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے توبہ استغفار کے جو کلمات انہیں دیے گئے تھے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات انہیں معلوم تھیں، ایسے جیسے کہ آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، یعنی اپنی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف کر کے قرآن کریم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود دو دعوے ہیں جو یہود نے کیے ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دو دعوے ذکر کیے ہیں، کس کے؟ یہود کے، کہ ہر نعمت کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے اور ان کے پیغمبروں کے نعوذ باللہ مقابلے میں اتر آئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا۔ ان سب باتوں کے باوجود دو دعوے ہیں جو یہود نے کیے۔ پہلا دعویٰ یہ کیا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جہنم کی آگ ابتداً پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا، جو ان کا ایک خاص عقیدہ ہے، تو بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں جہنم جانا پڑے گا۔ ایک دعویٰ انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں سوائے یہودی اور عیسائی کے، یہودیوں نے اپنا اور عیسائیوں نے اپنا دعویٰ کیا، کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سوائے یہود کے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور عیسائیوں نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ اور اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم میں جانے اور نہ جانے سے متعلق اصول اور ضابطہ ذکر کر دیا، کہ جو اس ضابطے کے مطابق اترے گا، جنت کے ضابطے کے مطابق اترے گا، تو اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ جنت، وہ جنت مل جائے گی۔ اور جو جہنم کے ضابطے کو پورا کرے گا تو وہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان ہو، کیونکہ اگر تو وہ کام کا مسلمان ہے تب تو وہ ضابطہ پورا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس قدر نعوذ باللہ من ذالک نام کا مسلمان ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، تو وہ جہنم میں جانے کے ضابطے کو پورا کر لے گا۔ وہ دو ضابطے کون سے؟ یاد رکھنا ہے۔ جہنم میں جانے کا ضابطہ، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، یہ ہے ضابطہ، کہ جس نے برائی کو کمایا اور اس کی برائی نے اس کی پوری ذات کا احاطہ کر لیا۔ کسی کو
تھپڑ مارنا برائی ہے تو یہ برائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہاتھ سے ہو رہی ہے. نامحرم کو دیکھنا برائی ہے, یہ برائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ آنکھ سے ہو رہی ہے. جھوٹ بولنا برائی ہے, یہ برائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ زبان سے ہو رہی ہے. کفر کرنا برائی ہے, اور یہ برائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کفر دل سے. کفر اور ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے. تو جو آدمی برائی کرے اور برائی اس کی ذات کا احاطہ کر لے, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تو وہ جہنمی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یعنی وہ اعضاء و جوارح سے بھی گناہ کر رہا ہے اور اس کا دل بھی کفر میں مبتلا ہے, تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور جنت میں جانے کا ضابطہ کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے اپنا رخ کاٹ کے اللہ کی طرف کر لے. یعنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر وہ اپنی منمانی نہیں کرے گا, بلکہ اس بات کو تلاش کرے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے, میں اس کا تابع فرمان ہوں. ایک بات. دوسری بات, وہو محسن, کہ اللہ کے حکم کو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرے گا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دین میں چلنے میں اپنا طریقہ نہیں کہ بھائی نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں تو لہذا جیسے چاہو پڑھو, زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اب جیسے چاہو دو, روزہ رکھنے کا حکم ہے جیسے چاہو. نہ, ایک تو حکم کو ماننا بھی ہے, اور حکم کو بھی کیسے ماننا ہے؟ جو شریعت کا حکم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں مرحمت فرمایا گیا, اس کے مطابق جو آدمی کرے گا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کا اجر اللہ کے ہاں قائم ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی کسی اگر اچھے خاندان سے ہے, علماء کے خاندان سے ہے, انبیاء کے خاندان سے ہے, تو فقط اس خاندان سے نسبت کا ہونا فقط یہ کافی نہیں ہے. نسبت بہت بڑی چیز ہے, لیکن اگر اس نسبت کی آدمی لاج ہی نہیں رکھ رہا تو یہ نسبت کسی کام کی ہے بھائی؟ یہ کسی کام کی نہیں ہے, کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اگر اس نسبت کے ساتھ ساتھ عمل ہے تو سونے پر سہاگا ہے, نور علی نور. درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے جن کا نام ہے ہاروت اور ماروت. قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جادو کی تعلیم کے لیے بھیجا, اور ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور ہو گیا, اور اس زور پکڑنے کی وجہ سے معجزے میں اور سحر میں یعنی جادو میں خلط ہو گیا. معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے, اس میں خلط ہو گیا. تو ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ جادو کہتے کس کو ہیں اور یہ جو نبی دکھا رہے ہیں یہ معجزہ ہے, اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا. لیکن نبی کے ذریعے سے جادو کو نہیں بتایا گیا کہ وہ معجزے اور سحر میں پھر دوبارہ سے فرق ہو جاتا. تو جادو کو بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو. اور فرشتوں نے خود ہی بتا دیا انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم آزمائش ہیں, یعنی ہمارا سراپا آزمائش ہے, تو لہذا ہم سے غلط بات, غلط کام کرنے کے لیے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کو مت سیکھنا. لیکن وہی الٹا کام کیا کہ جس چیز میں نقصان تھا اس کو سیکھا, اور اپنا بھی نقصان کیا اور دوسروں کا بھی نقصان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو ذکر فرمایا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. ان یہود بدبختوں نے جہاں جادو سیکھا وہیں پر ایک اور کام یہ کیا کہ جادو کی نسبت نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک, یہود کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر بھی تھے نعوذ باللہ, اور حضرت سلیمان علیہ السلام دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے, کافر بھی ہو گئے تھے, اور کفر پر ہی ان کی موت ہوئی. یہ یہود کا عقیدہ ہے, ایسا بدترین عقیدہ ہے ان کا. بنی اسرائیل کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے بقرہ یعنی گائے کا تذکرہ کیا جو ہم سے رہ گیا, اور اس کا قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک خاندان میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا, اور مقتول کیسے, بس ایک لاش پائی گئی, کس نے قتل کیا, قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے,
اور قاتل نے ایک اور چال یہ چلی کہ لاش کے اوپر کچھ قرائن ایسے ڈال دیے کہ جنہوں نے اسے قتل نہیں کیا تھا شک ان کی طرف جا رہا تھا. تو دو خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے, اب اس کو آپ حل فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے وہی یہ نازل کی کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا کسی اور عضو کو, جو روایت میں آتا ہے, وہ مقتول کے جسم سے لگاؤ. مقتول خود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. ایسا ہی ہوا کہ ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے لگایا زبان کو یا کسی اور عضو کو, تو وہ مقتول جو آدمی مر چکا تھا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے. اور کیوں قتل کیا تھا؟ وراثت کو ہتھیانے کے لیے قتل کیا تھا. تو اس طریقے سے دو خاندان آپس میں لڑنے سے بچ گئے. ایک اس میں حکمت یہ تھی. دوسری حکمت یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سمندر پار نجات دلائی فرعون سے, تو وہاں جا کے دیکھا کہ بچھڑے کی ایک قوم عبادت کر رہی ہے, پوجا کر رہی ہے. تو ان کے دلوں میں بچھڑے کی عبادت کی محبت داخل ہو گئی. تو اس گائے کو ذبح کروا کے جو معبود باطل کی محبت دل میں پیدا ہو رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کروا دی؟ ختم کروا دی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بعض لوگوں میں یہ تذکرہ چل پڑا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے. تو یہ اس کا نمونہ بھی ہو گیا کہ ایک آدمی مر چکا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا. تو تین حکمتیں تھیں. قاتل کا پتہ چل گیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا نمونہ سب کے سامنے آ گیا. اور نمبر 3, جو بچڑے کو معبود بنا کر اس کی محبت دل میں آ گئی تھی تو اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے دل سے دور فرما دی. الف لام میم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا زبردست ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام باتوں میں پورے نکلے. حکم یہ ہوا کہ اپنی جگہ کو چھوڑ دو, چھوڑ دیا. حکم یہ ہوا خاندان والوں کو چھوڑ دو, چھوڑ دیا. حکم یہ ہوا کہ بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو, چھوڑ دیا. حکم یہ ہوا کہ اب اپنے بچے کو جس نے ابھی چلنا اور دوڑنا سیکھا ہے اس کو ذبح کر دو, ذبح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ جیسا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا فَأَتَمَّهُنْ, تمام امتحانات میں پورے 100 نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیے. تو امتحان پر جب آدمی پورا اترتا ہے تو اس کے بعد نوازنے کا موقع آتا ہے. تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. امام بنا دیا. حکم دیا کہ ہمارا گھر تعمیر کرو. اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نقشہ بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی, اور مدد کس نے کی؟ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل. سب سے بابرکت جگہ کہ حکم اللہ کا, نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں, اور معمار انجینئر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور مزدور کے طور پر کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. اللہ کا حکم پورا ہو گیا. لیکن نبی کی سنت دیکھیے, نبی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب بہت بڑا کام بھی ہو جائے اللہ کے حکم سے تو اتراتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج ہمارے ہاں کیا ہے, جب تک کسی نیک کام کی تشہیر نہ ہو, سوشل میڈیا پر ڈال نہ دیا جائے, تب تک پیٹ ہی نہیں بھرتا. ریاکاری بھائی یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت اس سے لوگوں کو دعوت ہو رہی ہے, دین کی دعوت دینے میں جہالت پھیلا رہے ہیں اور سہارا لیا جا رہا ہے دین کی دعوت کا. یہ کس نے کہا آپ کو کہ ہر آدمی تک دین پہنچانا لازم ہے؟ جس طریقے سے چاہو پہنچانا لازم ہے. جاہل نکل پڑے ہیں دعوت دین کے لیے اور علماء کو سکھاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے دعوت دین کا. یہ ریاکاری ہے, تشہیر ہے, جہالت ہے, ضلالت ہے, اپنا آپ برباد کرنا ہے. تو انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ نیک کام کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے, یہاں پر روزی عطا فرما دے,
اور مختلف دعاؤں میں ایک دعا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی ہے کہ اللہ ان صفات سے متصف ایک نبی یہاں پر بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جسے ملت ابراہیمی کہتے ہیں، ایسا دین ہے اور ایسا مذہب ہے کہ یہود، نصارہ اور مسلمان سب یہ کہتے ہیں کہ وہ کس پر ہیں؟ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ملت ابراہیمی کے اوصاف کیا ہیں، خد و خال کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا، اور ان کے سب سے قریب ترین کون ہے؟ یہ نبی، حاضر نبی والذین آمنوا، یہ نبی اور ایمان والے ملت ابراہیمی کے سب سے قریب ہیں۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ارشاد فرمایا ملت ابراہیمی، اور پھر آخر میں اس پارے کے آخر میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی پہلے نسبت کی مذہب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور پھر مذہب کی نسبت کس کی طرف کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی طرف۔ اور مذہب کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ رنگ سے۔ تو دو باتیں ہو گئی اس میں کہ اگر کسی نبی کی طرف بھی کسی دین کی، ملت کی، مذہب کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ صرف اس واسطے کہ وہ اس وقت کے نبی ہیں، صرف اس واسطے کہ وہ شریعت اس نبی پر نازل ہوئی ہے، ورنہ شریعت، ملت، مذہب سب کیا ہے؟ ایک۔ اور وہ کس کی شریعت ہے؟ اللہ کی شریعت۔ تو نسبت انبیاء کی طرف ملت کی، شریعت کی، مذہب کی مجازی ہوتی ہے، اصل میں ملت اور مذہب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے رنگ سے تعبیر کیا، کہ رنگ کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ سفید رنگ ہے، سفید رنگ لکھ کے لگایا ہو کہ بھائی یہ ٹائل سفید رنگ کی ہے، اسے کوئی کالا نہ سمجھے، اور اس کالی والی ٹائل پہ میں لکھ کے لگا دوں یہ ٹائل کالی ہے، کوئی اسے سفید نہ سمجھے، کہیں گے امام صاحب پہلے دن ہی روزہ لگ گیا آپ کو۔ تو رنگ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو جس آدمی کے اندر دین ہوتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام فلاں ہے، یعنی نام سے مسلمان بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ دین کا رنگ نظر آتا ہے، تشخص نظر آتا ہے، اس کے لباس سے نظر آتا ہے، اس کے چہرے سے نظر آتا ہے، اور جناب اس کے کردار سے نظر آتا ہے، اس کی زبان سے نظر آتا ہے۔ تو آخر میں کیا بات ہو گئی کہ ہمیں ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ بنا دے، دعا بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ کیا حال ہے؟